محرم الحرام इस्लामी तक़वीम हिजरी का पहला महीना है। इस महीने के ताल्लुक़ से बहुत सारी बिदआत और खुराफात और बहुत सारी गलत बातें लोगों ने मशहूर कर दी है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में जैसे मन घड़त बातों की, मन घड़त वाक़यात की, मौजू रिवायात की और झूठी हदीसों की जैसे बाढ़ आ गई है। इसलिए ज़रूरी है कि उम्मत को सही हदीसों, सही वाक़यात और मुस्तनद और मुदल्लल बातें पहुँचाई जाए, ताकि लोग इस महीने में वही आमाल करें जिसका हुक्म अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्योंकि फजीलत उसी की है और सवाब उसी पर मिलेगा। मुहर्रम चूँकि इस्लामी पहला महीना होता है, यानी इस्लामी न्यू ईयर, यानी इस्लामी नया साल यही से शुरू होता है। कितने पढ़े लिखे और दीनदार लोग ऐसे हैं जिन्हें इस्लामी तक़वीम का इल्म ही नहीं होता है, जबकि इसके बरखिलाफ अंग्रेज़ी महीनों के नाम, तारीख, दिन हर किसी को याद होते हैं। और जब अंग्रेज़ी नया साल जब शुरू होता है तो लोग बड़े ज़ोर और शोर से खुशियाँ मनाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं और खूब धूम मचाते हैं। इस्लाम ने शोर व गुल और हल्ला गुल्ला करने से मना किया है और दूसरों को तकलीफ देने से मना किया है। हमारे लिए नया साल मनाने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले हर महीने चांद देखने का एहतमाम करें। ये अमल सुन्नत है। और जब चांद नजर आ जाए तो चांद देखने की दुआ पढ़े, ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चांद देखते तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम। हमें भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही नए साल की इब्तिदा करनी चाहिए, बिदात और खुराफात से बचना चाहिए। हमें भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इस्लामी नए साल की इब्तिदा करनी चाहिए, बिदात और खुराफात से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम इस्लामी महीनों के इस्तेमाल की आदत डालें। हालांकि दूसरे कैलेंडर इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन हम इस्लामी कैलेंडर को और इस्लामी महीनों को और इस्लामी तारीख को बिल्कुल भुला बैठे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, इसलिए कि इस्लामी तक़वीम की हिफाजत मुसलमानों की यानी हमारी जिम्मेदारी है और एक गैरतमंद मुसलमान के लिए ये बड़ी अहमियत रखता है। अगर हमने खुदा न खास्ता इस्लामी तक़वीम को भुला दिया तो हम सब के सब अल्लाह के यहाँ मुजरिम ठहराए जाएंगे, क्योंकि इस्लाम के बहुत सारे इबादत का ताल्लुक इसी तक़वीम से है। इस्लामी साल के इस महीने की यानी मुहर्रम उल हराम की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर है। ये अजमत वाले महीनों में से एक हैं। इस महीने में बहुत से इस्लामी अजीम शान वाक़यात पेश आए हैं। अहकामात के एतबार से सही और मुस्तनद अहादीस से जो उमूर इस महीने में सामने आते हैं वो सिर्फ दो है। पहला, इस महीने में किसी भी दिन रोजे रखना रमजान के बाद सबसे अफजल है और खासकर इस महीने के 9-10 या 10-11 को रोजा रखना सुन्नत और अफजल है। चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस है कि रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक मुहर्रम के रोजे हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज है। इस महीने का दूसरा हुक्म आशूरे के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने की या किसी भी एतबार से उसात करने की खास फजीलत वारिद हुई है। चुनांचे हजरत इब्ने मसऊद, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा और हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर खूब खर्च करेगा, उसमें औसात करेगा और फराखी के साथ खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला सारे साल उस पर औसात फरमाएंगे और उस पर फराखी फरमाएंगे और उसके कारोबार में और उसके रोजी में खूब बरकत अता फरमाएंगे। यही दो बातें हैं जो मुहर्रम से मुताल्लिक मुस्तनद और मुदल्लल है। इसके अलावा जितनी भी बातें मुहर्रम के ताल्लुक से की जाती है वो बिदात है, खुराफात है, मन घड़त बातें हैं। इन बातों का कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे दो मनगढ़ंत रिवायतें इस महीने में बहुत ज्यादा और बहुत कसरत के साथ चलती है। नंबर एक तो ये कि जो शख्स शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिन उनके गम में रोएगा, कयामत के दिन वो रसूलों के साथ होगा। और दूसरी मनगढ़ंत रिवायत ये भी चलती है कि जिसने मुहर्रम के 9 दिन के रोजे रखे उनके लिए हवा में अल्लाह तबारक व तआला एक खीमा बनाएगा या एक महल बनाएगा जो 1 मील चौड़ा होगा
اور 1 میل لمبا ہوگا اور اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ یاد رکھے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، دل سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا، دوسروں کو شیئر کرنا اور اس پر یقین کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی اس مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے یا کسی بھی قسم کی خوشیاں نہیں مناتے، کیونکہ یہ مہینے کو سوگ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت کے اعتبار سے بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ سوگ کی صرف چند صورتیں جائز ہے، وہ بھی عورتوں کے لیے۔ ایک، جس عورت کی طلاق ہو گئی تو وہ اس کے عدت کے دنوں میں، اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ اس کے عدت کے دنوں میں، یا پھر ہمارا اور کسی اور کا کوئی قریبی اگر انتقال کر گیا تو صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دن مرد اور عورت کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور سوگ منانے کا بھی طریقہ صرف یہ ہے کہ عدت کے دنوں میں عورت زیب و زینت نہ کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، خوشبو، عطر، سرما وغیرہ اور اچھے اچھے کپڑے نہ پہنے، بس یہی سوگ منانا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سوگ منانے کا اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ کالے کپڑے پہننا، زور زور سے چلانا، سینہ پیٹنا اور آہ و بکا کرنا اور خوب شور کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا اور اس کو ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے میں بتاؤں کہ اسی مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں نکاح جائز ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور لوگوں کو کیا چاہیے؟ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن وہ خانہ کعبہ کا غلاف بدل کر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی دن قریش مکہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور یہاں آپ نے یہود کو بھی پایا کہ وہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے معلوم کی تو معلوم ہوا کہ یہود عاشورے کے دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی دن پانی میں غرق ہوا تھا، تو اس خوشی میں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورے کے روزے کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ صرف یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اور غیروں کی مشابہت نہ ہو، اس لیے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، 9-10 یا 10-11۔ اسی لیے مسلمانوں کو عاشورے کے روزے کا، عاشورے کے 2 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بشان اور عظمت والا دن ہے۔ اسی دن یعنی عاشورے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین اور قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور آگ ان پر ٹھنڈی ہوئی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور اسی دن فرعون پانی میں غرق ہوا، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ عاشورے کے دن ہی ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے سر سے عذاب ٹلا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور عاشورے کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اسی دن دنیا میں سب سے پہلے بارش ہوئی،
اور اسی دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا، اور اسی دن فریب کاروں نے، مکاروں نے، ظالموں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور یاد رکھے اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں محرم الحرام کے مہینے کی بہت ساری فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہی سوال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا ہے تو محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ان احادیث سے پتا چلا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری وجہ اس کے احترام کی یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن روزے کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا سوائے عاشورے کے روزے کے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل اس مہینے کی بھی ہے اور اس مہینے کے روزوں کی بھی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ تب تک جتنی باتیں اب بیان کی گئی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔